رسول اللہ مدنی چینل کے ناظرین کہتے ہیں کہ ایک گدھا ایک دفعہ گھوڑوں کے استبل میں گیا اور دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گھوڑوں کی بڑی خاطر مدارت ہو رہی ہے، ان کے کھانے کے لیے عمدہ چیزیں ہیں اور ان کی یوں بولیے دیکھ بھال کے لیے بھی افراد متعین ہیں جو ان کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ گدھے نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ گھوڑے کتنی عیش میں ہیں، کتنی موج کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، طاقتور چیزیں بھی جو ہے وہ کھا رہے ہیں، پھر ان کی خدمت مدارت بھی ہو رہی ہے، اور ایک میں ہوں کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں جنگ کا نکارہ بج گیا اور لوگ جو ہے وہ سپاہی آئے اور ان گھوڑوں کو نکالا اور ان کو لے کر کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگ ہوئی، واپس آئے اور یہ گدھا تب تک استبل میں ہی تھا۔ اس نے دیکھا کہ کسی گھوڑے کو جو ہے وہ تلوار کا زخم لگا ہوا ہے، کوئی کٹا ہوا ہے، کوئی پھٹا ہوا ہے، زخمی ہوا پڑا ہے۔ تو یہ جب ساری صورتحال اس گدھے نے دیکھی تو اس نے کہا کہ میں جس حال میں ہوں میں اسی میں ٹھیک ہوں، کیونکہ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس حکایت سے جو ایک سبق اور ایک جو لیسن بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس بھی حال میں ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ ایک چیز کے دو پہلو ہیں، ایک وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو اس کی حقیقت ہے۔ اب وہ حقیقت ہمارے موافق ہے یا موافق نہیں ہے، ہماری فیور میں ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان اپنے لیے بڑی بیٹر فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بیٹر ہوتی نہیں۔ بڑی ایک زبردست مثال کہی جاتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ سراب کی طرح ہوتی ہیں۔ سراب کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ صحرا میں اگر دور سے دیکھا جائے نا تو یوں لگتا ہے جیسے آگے پانی ہے۔ یوں ہی اگر آپ کسی جو ہے وہ سڑک پر سفر کر رہے ہوں، گرمیوں کے دن ہیں جیسے ابھی بھی چل رہے ہیں، تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہوگا جیسے شاید آگے کی جو سڑک ہے اس پر کوئی اس طرح کی کوئی لکوڈ چیز ہے، کوئی مایا سی چیز ہے، یوں پانی کی ایک جھلک سی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں سراب۔ سراب نظر تو پانی کی طرح آ رہا ہوتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں۔ یوں ہی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اس حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا احسان مند بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالی سے عافیت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر آدمی موجود تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کاش کہ میں اپنی آنکھوں کا آپریشن نہ کرواتا تو جو مجھے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا وہ تو نظر آتا، آپریشن صحیح نہیں ہوا اور میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، روشنی جاتی رہی۔ اور اسی ہاسپٹل میں ایک بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا کاش کہ میں اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا لیتا کہ جو مجھے تھوڑا بہت پہلے نظر آ رہا تھا وہ مجھے نظر آتا رہتا۔ آپریشن نہیں کروایا تو اب کیا ہوا کہ مجھے نظر آنا بالکل بند ہو گیا ہے۔ اسی ہاسپٹل میں ایک کہہ رہا ہے کاش میرا آپریشن ہو جاتا، دوسرا کہہ رہا ہے کاش اسی بیماری کا آپریشن نہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندے کو یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل۔ یاد رکھیے ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، اور اگر کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کی پرابلم ہے ہماری جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ دور ہو جائے، جو ہماری جان گھلا رہی ہے یا ہمیں پریشان کر رہی ہے، تو اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ پیش کیا جائے۔ کاش کہ بندہ یہ کہے، بندے کو چاہیے کہ وہ یہ کہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔
ہم جب پریشان ہوتے ہیں اور کرائسس میں آتے ہیں تو ہم سہارا تلاش کرتے ہیں. بالکل تلاش کرنا بھی چاہیے, دیکھنا بھی چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جس کو ہم سہارا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ سہارا ثابت ہوتا نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ ہم جیسا جو بھی انسان ہے اس کا ایک محدود دائرہ ہے, اور وہ اسی دائرے کے اندر ہے, اس کی ایک کیپیسٹی ہے اور وہ اسی کیپیسٹی کے اندر ہے. بعض اوقات یہ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ویل سیٹلڈ آدمی ہے یا بہت جو ہے وہ زبردست آدمی ہے, فائنینشلی اعتبار سے بھی یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کا جو ہے وہ مالک ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, سفید پوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور ہم جب اس کو اپنا پرابلم کہتے ہیں تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, اور اوپر سے ہماری مدد بھی نہیں کر پاتا, وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں تعاون نہیں کر پایا, اور ہمیں بھی اس پہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام کہا تھا, ایک پرابلم کہا تھا, لیکن وہ ریزالو نہیں ہو سکا, وہ حل نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی بات سننے والی ہے, سمیع بصیر, سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے. ما کان عطاء ربک محظورا, جس کا فرمان ہے کہ تیرے رب کی عطا پر روک نہیں ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب, جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے, پہلے نمبر پر ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی جائے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے بتایا کہ حضور میرے بچے کو یہ بادشاہ کے جو سپاہی ہیں یہ پکڑ کر لے گئے ہیں, آپ میرا کچھ تعاون فرمائیے, میری سفارش کیجئے اور کچھ ایسا کیجئے کہ میرا بچہ چھوٹ جائے. ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز شروع کی, نماز کی, اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس عورت نے کہا, اس بڑھیا نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بادشاہ کو میری سفارش کر دیں, میرا یہ کام کر دیں, میرا مسئلہ حل کر دیں, اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کام ہی تو کر رہا ہوں. تو اولاً ہماری پریشانی, ہمارا کوئی بھی مسئلہ, ہماری کوئی بھی بات ہے تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی التجا کرنی چاہیے, اور ہمارا کام التجا کرنا ہے, دعا کرنا ہے, مانگنا ہے, اور ہمیں اسی پر فوکس رکھنا ہے. عطا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے گی. السعی منا والاتمام من اللہ, ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں اور اس کوشش کو پایا تکمیل تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پہنچائے گی. مالی دا کم پانی دینا تے مشکاں بھر بھر پاوے, تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی بھی رہیں, اور دوسرا کوئی بھی پرابلم ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, کوئی بھی مصیبت ہے, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کیا کرے, دعا کرے, اور سچے دل سے جو ہے یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور دعا کرنے سے پہلے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ کہہ لیا جائے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کہہ دیا جائے 3 مرتبہ, یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ کہہ دیا جائے تو قبولیت میں جلدی ہوگی. ماشاءاللہ میرے سنت تشریف لا چکے ہیں, کرونا وائرس سے نجات کے لیے اذان کہی جائے گی, آئیے مل کر سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.